اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ چھٹا پارہ اور اس کا آغاز ایک ایسے حکم سے ہو رہا ہے جو بظاہر قرآن مجید کے دوسرے مقام کے منافی اور مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو کسی بھی مومن کے عیب کو یا کسی پر سخت لفظ استعمال کرنے سے روکا اور منع کیا ہے۔ خاص طور پر سورۃ الحجرات میں اس پر تفصیل سے اللہ رب العالمین نے بات کی، لیکن اس کی صورت اس وقت ہے جب تک کوئی آدمی اپنی حدود کے اندر رہتا ہے اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اور اگر کوئی اپنا اور دوسرے کا لحاظ و پاس نہ کرتے ہوئے ظلم و زیادتی کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قانون تبدیل کر دیا۔ فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اگر کوئی مظلوم ہے اور ظالم کے خلاف وہ آواز بلند کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف اس کے آواز بلند کرنے کی اس کو اجازت دی ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جس نے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، آپ نے فرمایا تم ایسا کرو اخرج متاعک، اپنے گھر کا سامان نکال کے باہر سڑک پہ رکھ دو، روڈ پہ رکھ دو۔ جب اس نے سامان نکال کے روڈ پہ رکھا، باہر آنے جانے والا پوچھتا ہے کہ کیوں ایسا کیا، بتاتا ہے کہ میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے، رسول کریم کو شکایت کی، آپ نے یہ مشورہ دیا، اور وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کے لیے سخت لفظ بولتا ہے کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تنگ کیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میرے لیے جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوا، پھر جا کے اس سے معذرت کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ آپ سامان اندر رکھ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے عیوب و نقائص پر بات کرے یا کسی کے خلاف جو ہے وہ سخت لفظ بولے، لیکن ظالم کے خلاف مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سخت الفاظ کے ساتھ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے تعاون کی خاطر اس کی نوعیت و کیفیت کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کر سکتا ہے۔ تو چھٹے پارے کا آغاز جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان لفظوں کے ساتھ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا قرض جو تھا آپ نے اس کو ادا کرنا تھا، تو وہ تفصیلات کی طرف نہیں، صرف اشارتاً وہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے سخت لفظوں میں بات کرنے لگا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کریں، چونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا اور فرمایا اِنَّا لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، کہ جس بندے نے اپنا حق لینا ہو اس کو بات کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے اس کو ڈانٹو نہیں، اس کا حق تھا، اس نے میرے سے طلب کرنا تھا، اگر وہ سخت لفظ بھی بولتا ہے تو اس کو اجازت حاصل ہے۔ اس کے بعد یہ چونکہ اختتام ہے پچھلی سورت کا اور اگلی نئی سورت اس سے شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے اسلوب پر غور کریں تو اہل کتاب کے معاملے کو، چونکہ آپ کے مخاطبین میں اہل کتاب بالخصوص ایک ایسا طبقہ ہے کہ جن سے دوسرے طبقات ان کو اہل کتاب یعنی کتاب کا مالک سمجھتے ہیں اور ان کو شریعت کا متبع سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے معاملات کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، اور جو نقائص ان کے اندر پائے جاتے تھے ان کو کھل کے بیان بھی کیا اور ان کی تردید بھی کی، تاکہ جو ان کو اہل کتاب سمجھتے ہوئے ان کی طرف میلان رکھتے ہیں وہ حقیقت کو سمجھ سکیں اور صحیح نظریہ اور عقیدہ ان کے پاس پہنچ جائے۔ اسی لیے جو بندہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتے ہوئے اپنے دلائل پیش کرتا ہے اور وہ حق پر نہیں ہے اور اس کے دلائل درست نہیں ہے تو ان کا رد کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی بات کو حق سمجھ کے قبول کریں گے حالانکہ وہ ناحق کو حق بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ اور نظریہ، یہ سورہ مائدہ کے اندر بھی اس کو اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہاں پر بھی اس کا ایک جز اور حصہ. اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اللہ رب العالمین موقع با موقع ایک ہی جگہ پر پوری گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا منہج اور دستور العمل ہے جو انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے. تو جہاں جس وقت جیسے ضرورت پیش آئی، اللہ مالک الملک نے اسی طرح کے احکامات نازل کر کے اس موقع کی مناسبت سے بات کو واضح کیا. اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام اور ان کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ اور عیسائیوں کا نظریہ، اور پھر اسلام اور اللہ اور قرآن اور نبی کریم کا نظریہ، اس کو کمپیریزن کر کے اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ذکر کیا. آل عمران کے اندر بھی ہم نے اس کا حصہ پڑھا، یہاں پر سورہ نساء کے اندر بھی موجود ہے، المائدہ کے اندر بھی موجود ہے، آگے سورہ جو ہے وہ قصص کے اندر اور دوسری ساری صورتوں میں اس کو تفصیل سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ نظریہ بنائے بیٹھے تھے یہودی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. عیسائی یہ نظریہ بنائی بیٹھے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں انہوں نے قربانی دے کر کے ہمیں گناہوں سے بری کر دیا، اس لیے اب ہم قطعی طور پر جو ہے وہ سزا کے مستحق نہیں رہے. تو مالک کائنات نے ان کے عقیدے کی، وہ ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ ہو کہ تین مل کر کے الہ بنتے ہیں، یا اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ اور نظریہ، یا سیدہ مریم علیہ السلام پر لگنے والے بہتان، ان ساری چیزوں کو مالک کائنات نے بڑا کھول کر کے بیان کیا. اور بالخصوص سورہ مائدہ کے آخر میں رب کائنات نے وعدہ کیا، فرمایا امہ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ صدیقہ ہیں، وہ سچی ہیں، صداقت کا پیکر ہیں. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اس کے اندر نہ تو کوئی الوہیت کا جو ہے وہ عنصر موجود ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ ساری کی ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا اور کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ وہ سولی پر چڑھے، بلکہ اللہ نے کسی اور پر شباہت ڈال کے ان کی جو ہے وہ تشبیہ بنا کے ان کے جو ہے وہ نظریے کو جو وہ چاہتے تھے ان کو ایک وقت کے لیے ڈال دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے، کہا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور پھر وہ اپنے وقت پر دنیا پر تشریف لائیں گے. تو یہ اس پارے کے اندر اور اس سورہ کے اختتام میں اللہ مالک الملک نے اس کو ذکر کیا تاکہ اہل کتاب کی حقیقت کو سمجھا جا سکے اور مسلمانوں کو پتا ہو کہ ان کا اللہ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، نبیوں کے بارے میں ان کا طریقہ کیا ہے، نبیوں کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، اور پھر آج بھی ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اور مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے ان کی ساری حرکتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اور پھر آخر میں اس سورہ مبارکہ کے جو وراثت کے کچھ قوانین پیچھے ذکر ہوئے تھے ان کا ایک باقی ماندہ حصہ، یعنی کلالہ کا مسئلہ. کلالہ اسے کہتے ہیں جو میت ایسا شخص ہو، وہ مرد ہے یا عورت ہے، جس کا نہ باپ دادا اوپر کوئی موجود ہو، نہ اولاد میں سے بیٹا اور نیچے کوئی اس کا پوتا کوئی بھی موجود ہو، بلکہ صرف اس کے وارث بہن یا بھائی ہو، تو ان کی وراثت کا کیا حکم ہے، تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے. یہاں اس کو بیان کیا. اس کے بعد سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے. اب سورۃ المائدہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مسائل کو اور بہت سارے مسائل کو جمع کر دیا. یعنی اس صورت کے اندر جتنے مسائل اکٹھے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں بقیہ صورتوں میں شاید جو ہے وہ اس طرح سے موجود نہیں ہے. تو ان سارے مسائل کے اوپر تفصیلاً بات کرنا تو ممکن نہیں ہے. میں صرف اشارتاً مسئلہ کیا بیان ہوئے ہیں تو صرف ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں. باقی اللہ رب العالمین توفیق دے تو کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جڑا رہے گا تو انشاءاللہ اس میں سے یہ حاصل کیا جائے گا. آغاز میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اوفوا بالعقود، اگر تم کسی کے ساتھ
کوئی معاہدہ عہد کرتے ہو، تمہارا کسی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے انسانیت کے لیے، تاکہ انسانیت کے اندر ایک دوسرے کے جو ہے وہ وعدوں کو توڑ کر کے جو معاشرے میں اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے اس سے بچا جا سکے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حلال اور حرام کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جن چیزوں کو، جن کھانوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کا ذکر کیا، اور جن کو وہ جانور ہیں، وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان میں سے جو حرام ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ مالک الملک نے ذکر کیا۔ جیسے وہ پوری کی پوری آیت مبارکہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ، یعنی پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کیا۔ اس کے بعد آیت وضو آتی ہے، یعنی جس میں اللہ رب العالمین نے نماز اور اللہ کی عبادت، نماز کے لیے اٹھنے کے وقت جو ہے وہ اس بات کو وضو کرنا، اس کی ترغیب دی ہے کہ جب اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم نے نماز کے لیے اٹھنا ہے تو اس کے لیے تمہیں وضو کرنا ہے۔ اگر وضو کے لیے تمہارے پاس اسباب نہیں ہیں تو پھر اس کی جگہ اس کے قائم مقام اللہ تعالیٰ نے تیمم کو قرار دیا ہے کہ مٹی پاکیزہ کے ساتھ زمین پہ ہاتھ مارنا، اور پھر جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور چہرے کے اوپر اس کو مل لینا۔ یہ حدث اکبر یعنی غسل والے معاملے کے لیے بھی کفایت کرتا ہے، اور حدث اصغر یعنی وضو والے معاملے کے لیے بھی یہ کفایت کرتا ہے۔ پھر گواہی کا معاملہ، اور گواہی کا معاملہ چونکہ بڑا شدید معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹی گواہی کو جب بیان فرما رہے تھے تو آپ اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور 3 بار آپ نے فرمایا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، کہ دیکھو میرے امتیوں، کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دینا اور جھوٹی گواہی سے ہمیشہ بچنا ہے۔ یعنی یہاں 2 چیزیں ہیں، اگر سچی گواہی کسی کے پاس ہے تو اس کو چھپانا بھی مناسب اور درست نہیں ہے، اور جھوٹی گواہی کسی بھی اعتبار سے وہ دینا قطعی طور پر روا نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے، اگلی آیت میں کہا کہ عدل و انصاف مسلمانوں کے لیے اس قدر لازم ہے کہ اپنوں پر عدل اور انصاف کرنا یہ تو ہے ہی کرنا، اگر تمہارے مقابل تمہارا دشمن ہے اور فیصلہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کے لیے بھی جب فیصلہ کرنا ہے تو وہاں بھی عدل اور انصاف کے تقاضوں کو نہیں بھولنا۔ اور کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی، قوم سے مراد فرد بھی ہے اور قوم بھی ہے، کہ اگر تمہارے سامنے فیصلہ جس کے خلاف جانا ہونے والا ہے وہ تمہارا اگر دشمن بھی ہے تو وہاں پر بھی تمہیں خیال رکھنا ہے کہ عدل اور انصاف کا تقاضا نہ ٹوٹے، وہاں پر بھی تم نے عدل اور انصاف ہی کرنا ہے۔ تو اس میں اہل کتاب کا پھر آگے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تذکرہ اور ذکر فرمایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ارض مقدس میں اپنی قوم کو داخلے کا جو انہوں نے حکم دیا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس ذکر کے اندر جو ہمارے لیے نصیحت ہے وہ ہے کہ فتح اور کامیابی یہ افراد کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ رب العالمین پر بھروسے اور توکل سے ہوتی ہے، اور نصرت اور فتح لینے کے لیے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا یہ سب سے لازم اور ضروری ہے۔ تو کہا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارا اعتماد اور بھروسہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا اور ان کی قربانی کا ذکر فرمایا۔ تو قربانی کا ایک قصہ ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اپنے اس معاملے کے اندر آ کر کے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس قتل کو اس قدر شدید اور قبیح قرار دیا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا اب دنیا میں اس قبیل کے قتل کے بعد جتنے بھی سرزمین پر قتل ہوں گے قیامت آنے تک اس پہلے قاتل کو برابر کا گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے کہ جو بندہ غلط کام کا آغاز کرتا ہے
تو اسے اپنے غلط کرنے کی تو سزا اور گناہ ملتا ہی ملتا ہے، جو اس کی دیکھا دیکھی اگر کوئی دوسرا بھی اسی طرح کا جرم کرتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح برابر کا گناہ ملتا ہے۔ اس طرح نیکی کی بنیاد رکھنے والا اور نیکی کرنے کا رستہ کھولنے والا، اسے اپنے عمل کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جو اس کی دیکھا دیکھی وہ عمل کرتا ہے اس کا بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غلط بات اور روش اور طریقے کا آغاز کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے گناہ میں شریک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فساد فی الارض اور اس کے اسباب کو ذکر کیا اور ان کی سزا کو ذکر کیا کہ رب کائنات کی نظر میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ فساد فی الارض ہے۔ چوری کا ذکر کیا چونکہ یہ بھی فساد کا ایک ذریعہ ہے، ناحق قتل کا تذکرہ کیا یہ بھی فساد کا ایک باعث ہے، یا کوئی بھی ایسا عمل اور طریقہ جس سے زمین پر فساد پھیلتا ہے، اللہ مالک الملک نے انتہائی شدید لفظوں میں اس کی تردید کی ہے اور فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ تو اسلام نے جس نے سزا دیتے ہوئے بھی خیال اور لحاظ رکھا، فساد فی الارض والے کے لیے ان ساری چیزوں کو پیچھے کر دیا اور اس کو ایسی سخت اور شدید سزا سنائی گئی تاکہ دوبارہ کسی کو یہ جرم کرنے کی جرت نہ ہو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس وقت عمل کر کے دکھایا جب مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے، مدینہ میں ٹھہرے، اور جب وہ جانے لگے مرتد ہو کے نکل گئے، اور جاتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کا جو مال تھا، مویشی تھے، ان کو بھی ہان کر کے لے گئے، اور جو وہاں چرواہا مامور تھا اس کو انہوں نے شدید طریقے سے سزائیں، اذیتیں اور اذیتیں دے کے جو ہے وہ شہید کیا، اس کی آنکھوں میں گرم کر کے لوہے کی سلائیاں پھیری، اس کے اعضاء کاٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرفتار کروایا اور آپ نے صرف ان کا سر قلم نہیں کیا بلکہ اسی طرح سے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوائے، ان کی آنکھوں میں اسی طرح سے سلائیاں پھیری گئی اور ان کو ہررا یعنی گرم پتھروں والے پہاڑوں والی طرف پھینک دیا گیا۔ یہ پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیتے تھے اور اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ دنیا کو یہ بتایا کہ زمین پر اگر امن قائم کرنا ہے تو اس طرح کے فسادیوں کو اگر لٹکا دیا جائے تو زمین پر امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے۔ پھر مالک کائنات نے ذکر کیا کہ یہ قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور جتنی بھی کتابیں ہیں جو آسمان سے اتری ہیں وہ منزل من اللہ ہیں، اللہ نے ہی ان کو نازل کیا ہے۔ تو منزل من اللہ کتابیں اپنے ہر وقت اور دور کے مطابق وہ اپنے حقیقت اور حق پر مبنی تھی، اور ہر قوم کے لیے یہی حکم تھا کہ وہ اپنی اس کتاب کو مانے۔ تو کہا انا انزلنا التوراۃ، اللہ کہتے تورات بھی ہم نے نازل کی ہے۔ تو جب اتارا ان کو اللہ نے ہے تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ منزل من اللہ کتابوں کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے، اور اگر وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یعنی عدالتیں، قاضی، حاکم فیصلہ کرتے ہوئے ان کو اللہ کی کتاب کو سب سے پہلے مقدم رکھنا ہے اور اس کے بعد نبی کی توضیح و تشریح کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو 3 طرح کے الفاظ انہی آیات کے یعنی 2-4 آیات کے اندر ہی ان کو بیان کیا۔ کسی میں کہا اولئک هم الکافرون، کسی میں ظالمون، اور کہیں فاسقون کہا کہ یہ کافر ہیں، یہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں جو اللہ کی کتاب کو فیصل نہیں مانتے اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ تو ان کی اصلیت کو بیان کرنے کے بعد پھر رب کائنات نے ایمان والوں کو کہا کہ تمہاری جو موالات، دوستی اور تعلق ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ کہا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو تم نے دوست نہیں بنانا۔ دوستی اور تعلق کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو ولا والبراء کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دوستی ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو اللہ کے لیے۔ اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو وہاں بھی اللہ کی رضا مطلوب ہے، اگر کسی کے ساتھ نفرت اور دشمنی ہے تو وہ اس میں بھی اصل اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر
ایک خاص موضوع کی طرف ذکر اور تذکرہ کیا کہ شریعت کو نافذ کروانا اور زمین پر شریعت کا نفاذ یہ اللہ رب العالمین کا منشا اور مقصود ہے، اور اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے یا اس کو پس پش ڈالا جاتا ہے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مخالفت کی وضاحت بھی کریں اور صحیح اور حق کو بیان بھی کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے ان علماء کی طرف اشارہ کر کے کہا لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت، جب انہوں نے غلط باتیں کی، جب انہوں نے حرام کھایا تو ان کے علماء، ان کے رہبان، ان کے جو ہے وہ عالم، انہوں نے یہ کیوں نہیں ان کو روکا؟ لبئس ما كانوا يصنعون، تو یہ ان کا بہت برا عمل تھا۔ تو جب اہل کتاب کے عالم اگر حق بات کو بیان نہیں کرتے اور غلط کی تردید نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے انتہائی برا کام کرتے ہیں، تو آج علماء کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر کے ہے، چونکہ اس امت کے علماء نبی کائنات نے کہا سابقہ امتوں کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ڈیوٹیاں پہلے نبیوں کی لگائی تھی، یہاں چونکہ نبوت بند ہو گئی ہے، فرمایا یہاں نبی نہیں آئے گا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ شریعت جس کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے قانون اور ضابطہ بنا کے بھیجا ہے، کہا اگر اس شریعت کو زمین پہ نافذ کر دیا جائے تو اس کی برکتیں دنیا والوں کو اس کے نفاذ کے ساتھ ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہا اگر وہ تورات اور انجیل کو بطور نظام اور دستور کے اگر نافذ کرتے تو اللہ آسمان سے بھی ان کے لیے برکتیں اتارتا، زمین بھی ان کے لیے برکتیں نکالتی، یعنی یہ آسمان سے بھی کھاتے، زمین سے بھی کھاتے، اللہ رب العالمین ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اسی لیے سورۃ الاعراف میں رب کائنات نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قرآن بستیوں والے یعنی لوگ رہنے والے باسی اگر اللہ کے قانون کا نفاذ کر لیں، اللہ کی شریعت کو نافذ کر لیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لیں، اللہ آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور زمین بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی سارا جو معاملہ ہے یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، پھر اس کو جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی صداقت کا ذکر کیا اور ان کے نظریوں کو ذکر کر کے حق اور حقیقت کو بیان کیا۔ اور آخری بات جو کہ انتہائی قابل توجہ ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود کبھی اللہ نے کہا لعن الذین کفروا، ان پر کافروں پر لعنتیں ہیں جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، جنہوں نے ثالث و ثلاثہ کہا۔ ان سارے عقائد کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، یہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے، یہ اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو عرش والا رب اتنے بڑے بڑے جرائم اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کا بیٹا کہنا رب کی نظر میں کتنا بڑا اور شدید عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہا آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین شق ہو جائے، اگر اللہ رب العالمین اپنا غصہ زمین والوں پر نکال دے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے تو دیکھیں جرم کتنا بڑا ہے، پھر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کی کوئی توبہ قبول نہیں کرنی، یہ میرے پاس نہ آئیں، معافی مانگنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ فرمایا یہ توبہ کیوں نہیں کر لیتے، یہ اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نہایت معاف کرنے والا ہے، نہ صرف معاف کرنے والا ہے بلکہ وہ شدید رحم کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے جرموں پر معافی کا اعلان کرنے والا ہے تو ایمان والوں کو اس رب کی رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا اور استغفار کرنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم ولیلۃ 100 مرہ، اور میں میرے صحابہ
میرا ایک دن 24 گھنٹے کبھی ایسے نہیں گزرے جب میں نے 70 سے 100 بار اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی نہ مانگی ہو۔ تو جو نبی گناہوں سے پاک ہے وہ 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہے، تو بالاولیٰ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم استغفار کو اپنی زبانوں کی زینت بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔